جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی، موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ السلام علیکم۔ This is the President of the Islamic Republic of Iran to Al-Karim channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبان
ہم مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں شاید ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے ہاں شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں ہم مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے ہاں پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسے نشانی دیتے ہیں ہم مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا ہاں عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا موٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں ہم مد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں آغوش محمد میں آ کر حیدر نے تلاوت کی ہے مگر ہاں گوش محمد میں آ کر حیدر نے تلاوت کی ہے مگر شبیر تنوں کے نیزہ پر
ہم مدح علی میں ڈالتے بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے۔ خدا کی دی کنا خدا، خدا کی دی کنا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، ارے یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے، یہ دین جس کی دین ہے، یہ دین جس کی دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا کافیہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، زمین جو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بال پر، کسی کو دے دیے پسر، پکار بندہ پروری، پکار بندہ پروری، لغت میں اہل عشق کی
مدد کا ترجمہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرو گے کر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والعلماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ نصیر شام پر نگاہ کی طہر بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ تھی موت ہر طرف جہاں، تھی موت ہر طرف جہاں، کھلائے راز بھی وہاں، حیات بانٹتا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کی دی کنا خدا کی دی کنا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی، علی کا نام ہی لینا بڑی عبادت ہے، خدا کے گھر میں ولادت بھی ایک سعادت ہے، علی کتاب خدا میں خدا کا نام علی، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی، غدیر خم میں
کھول دیا، نبی نے کاندھوں پہ اپنے اٹھا کے بول دیا، میں جس کا مولا ہوں اس کا ہے یہ امام علی، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی۔ بتوں کو مہر نبوت پہ آ کے توڑ دیا، علی نے ڈوبتے سورج کا رخ ہی موڑ دیا، اے ہے نظام امامت یہی ہے کام علی، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی۔ رسول پاک کا عرش پری پہ آ جانا، اسی کے ہاتھوں کو معراج میں ہے پہچانا، خدا کے بعد خدا کا بنا کلام علی، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی۔ نصیریوں نے علی کو خدا ہی جانا ہے، علی کو ہم نے بھی عرفان امام مانا ہے، پلا دو مجھے کو بھی کوثر کا ایک جام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، کتاب سے نہ ہوئی مات جب نصارا کو، کتاب سے نہ ہوئی مات
جب نہ سارا کو نبی خلاصہ ام الکتاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے۔ وہ جس کی ایک جھلک پا کے غش ہوئے موسیٰ، وہ جس کی ایک جھلک پا کے غش ہوئے موسیٰ، نبی اسی کو یہاں بے حجاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے۔ ہمیشہ دشمن حیدر سے دور دور رہو، ہمیشہ دشمن حیدر سے دور دور رہو، عجب نہیں ہے یہ کوئی عذاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہر ایک نبی نے پڑھایا علی کا عشق، مگر ہر ایک نبی نے پڑھایا علی کا عشق، مگر میرے رسول مکمل نصاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات کو مولا کائنات کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اس خوشی کے موقع پر عارف امام صاحب کے لکھے ہوئے منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں،
آ گئی ساتھ دیدار، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، آ گئی ساتھ دیدار، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، آ گئی ساتھ دیدار، علی آتے ہیں، آ گئی ساتھ دیدار، علی آتے ہیں، رقص کر چشم عزادار، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، گل بچھانے لگی رستے میں زمین کعبہ، گل بچھانے لگی رستے میں زمین کعبہ، مسکرانے لگی دیوار، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، میری عادت ہے کہ ہر بار بلاتا ہوں انہیں، میری عادت ہے کہ ہر بار بلاتا ہوں انہیں، میرا ایمان ہے کہ ہر بار علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، ڈھونڈنے نکلی سوالوں کو سلونی کی صدا، ڈھونڈنے نکلی سوالوں کو سلونی کی صدا، لو سرے منبر اسرار، علی آتے ہیں، 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 موت کرتی ہوئی پھرتی ہے منادی رن میں، موت کرتی ہوئی پھرتی ہے منادی رن میں، بھاگ اے لشکر کفار، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، کھل گیا جیسے دریچہ کوئی جنت کی طرف، کھل گیا جیسے دریچہ کوئی جنت کی طرف، ہو گئی قبر ہوادار، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، آ گئی ساتھ دیدار، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی خدمت میں آج کے پرمسرت تاریخ مولا متقیان کی ولادت کے موقع پر تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص الکریم چینل جناب عباس علی صاحب کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں۔ ایک آواز بلند صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک گلدستہ 3-4 قصیدوں کا مجموعہ پیش کروں آپ کے سامنے۔ علی میں منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، حیدریم قلندرم مستم
بندے مرتضی ہستم، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، شاہ مردان علی شیر یزدان علی حق علی 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 حق علی 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 حق علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی علی حق علی 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 حق علی 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 بندے حیدر مرو اعظمی سلام، ہم افتقار امین من قلب حیدرام، اے ماہ شب ہو یہ مان ذکرت ربنا یہ مان، سوز و گدازمی راز نیازم اصل نمازمی یالے، چنین سازمی قبل رازمی تو چار سازمی یالے، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر، میرا بھی جینا میرا مرنا ہے علی تیرے لیے، وقف کر دی میں نے ساری زندگی تیرے لیے، اے میرے مشکل کشا ہے بس میری ہے یہ دعا، تو سب سے بہتر میں تیرا نوکر بلا لے در پر یارے، تو کل ایماں ہے میرے ارماں میں تیرے قربا یارے، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر، ہاں تو ہے وہ اوج فضیلت ہے قائل جس کی مشیت، جو تیرے بغض کی صورت کی تھی حارث نے جسارت، خیبر کا واقعہ سب لوگ کو یاد ہے، ارے کی تھی حارث نے جسارت جب تیرے بغض میں بولا، نہ جانچا اور نہ تولا، رب باری نے ایسے کاری کی سنگ باری یالے، تبھی حوادث ہے کون وارث پڑا ہے حارث یالے، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر، اور تیری ولایت نے جب سوارے تو عشق بن کر جہاں میں ابھرے، ہے کرتے چوکھٹ پہ تیرے سجدے، وہ دنیا والوں نے خود ہی دیکھے، اگر کسی کو کرے اشارہ بنے وہ گوہر یالے، کوئی خلندر کوئی ابوذر ہے تیرے نوکر یالے، یا علی یا علی حیدر حیدر، یا علی یا علی حیدر حیدر، نبی پکارے نبی 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 پکارے، مدد کو آؤ خدا کے دی کو ذرا بچاؤ، تم اپنی شمشیر کو چلاؤ، نشان مرحب کو اب مٹاؤ،
ابھر کے آیا صفات رب کا عظیم مظہر یا لے اکھاڑ ڈالا خدا کے ہاتھوں وہ باب خیبر یا لے یا علی حیدر حیدر یا علی حیدر حیدر سویرے 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 مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے کہ خدا کی قسم پہ خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے 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 ہاں سویرے 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 جس شعر پہ پڑھنے کے لیے میں نے اتنا پڑھا ہے یہی شعر ہے بس وہ کثرت سے ورزش کا عادی تھا ملا کہ بچپن سے پکا نمازی تھا ملا فسادی تھا ملا ارے فسادی تھا ملا مگر جب ازاں میں ہاں مگر جب ازاں میں سنا نام حیدر مگر جب ازاں میں سنا نام حیدر بڑا دل ملایا سویرے سویرے ہاں سویرے 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 راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا مقصد ہے رسول حق کا حیدر کے دل کی تمنا بس یہ ایک ہے خواہش زہرا حسنین کا دل ہے کہتا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا رحمت نہ تیری گر ہوتی تو میری ہلاکت ہوتی پردہ پوشی جو نہ کرتا ہوتی میری رسوائی مت موت غضب کی دینا مت نازل کرنا سختی مل جائے سکون اس دل کو ہو جائے اگر تو راضی آنکھوں سے لہو ہے بہتا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تو نے ہی شفا دی مولا جب آن پڑی بیماری ڈھک دی اپنی رحمت سے میرے تن کی تو عریانی تھا بھوک سے مرنے والا تو دے دی روٹی تو نے ہر ایک پہ پردہ رکھ کر دنیا میں عزت دے دی اب مجھ کو بنا لے اپنا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا کی میں نے
نے خطائیں کتنی دانشت گناہ کیے ہیں، کتنے عصیاں کے بچھو دامن میں پال لیے ہیں، ماری ہے علم کو ٹھوکر غفلت کے جام پیے ہیں، باتوں کا بھرم نہ رکھ کر اور عہد بھی توڑ دیے ہیں، مولا ہوں بہت شرمندہ، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، ماحول دکھائے گائے یہ شہرت دولت کیا ہے، نہ اہل زمانہ جو دے آخر وہ عزت کیا ہے، بکری کی چھینک سے کم تر دنیا کی حقیقت کیا ہے، سمجھو یہ عبادت کیا ہے، خالق کی عبادت کیا ہے، ناراض ہے ساری دنیا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، مولائی ثابت کر دے یہ صرف نہیں ہے باتیں، ہونے نہ قضا ہم دیں گے یہ روزے حج یہ نمازیں، امداد غریبوں کی ہو اور خمس بھی دیتے جائیں، دن گزرے علم کے در پر اور تقوی کی ہو راتیں، تو حال ہے جانتا میرا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، سب تیرے در کے سوالی، وہ شادماں یا ہو قلندر، مولا کا قمر ہوں شاعر، حسنین کا ہوں میں نوکر، بہلول کا ہوں دیوانہ، جب دنیا مارے پتھر، لکھتا ہوں حیدر حیدر، پڑھتا ہوں حیدر حیدر، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، سنبھل اے دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، سنبھل اے دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، یہیں بیٹھے رہے جنت میں گھر تیار ہو جائے، میری ماں نے مجھے نادے علی پڑھ کر دعا دی ہے، میری ماں نے مجھے نادے
دے علی پڑھ کر دعا دی ہے، میرا بچہ غلام میس میں تمار ہو جائے، سنبھل لے دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، یہی بیٹھے رہے جنت میں گھر تیار ہو جائے، سنبھل لے دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، یا علی یا علی جب بھی مشکل میں پکارا، یا علی یا علی یا علی مل گیا مجھ کو سہارا، یا علی یا علی ہم علی والے ہیں، سن لو یہ زمانے والے، ہم علی والے ہیں، سن لو یہ زمانے والے، غرق ہو جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے، یا علی کہے کہ گزر جاتے ہیں طوفانوں سے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، ہم علی والے ہیں، میں تو بس ناد علی پڑھتا رہا بڑھتا رہا، میں تو بس ناد علی پڑھتا رہا بڑھتا رہا، رہ گئے راہ میں غیروں کو بلانے والے، ہم علی والے ہیں، اپنے اجداد کے ایمان پہ کچھ غور کرے، اپنے اجداد کے ایمان پہ کچھ غور کرے، تہمت کفر ابو طالب پہ لگانے والے، ہم علی والے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں سینہ سپر رہتے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں سینہ
सीना सिपर रहते हैं, मातमी तमगों को सीनों पे सजाने वाले, हम अली वाले हैं, सुन लो ये जमाने वाले। बख्श कर हुर की कता को अता की जन्नत, बख्श कर हुर की खता को अता की जन्नत। ऐसे होते हैं जहानुम से बचाने वाले, हम अली वाले हैं। हर घड़ी रहते हैं हर रंजो बला से महफूज, हर घड़ी रहते हैं हर रंजो बला से महफूज। घर में मौला का खाना सजाने वाले, हम अली वाले हैं, सुन लो ए जमाने वाले। तू कभी नार जहानुम से नहीं बच सकता, तू कभी नार जहानुम से नहीं बच सकता। आग सादात के खैमों में लगाने वाले, हम अली वाले हैं। मोतबर होते हैं ज़हरा की निगाहों में सोहैल, मोतबर होते हैं ज़हरा की निगाहों में सोहैल। मजलिसे शहे के लिए फर्श बिछाने वाले, हम अली वाले हैं, सुन लो ये ज़माने वाले। गर्क हो जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले, गर्क हो जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। सबसे पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत के मौके पर तमाम जहान तशय्यो व मुसलमानान आलम की खिदमत में हदिया तबरीक को तहनीत पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि खुदावंद आलम हम सबको हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत अपनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
حضرت علی علیہ السلام کی ایسی ذات اور ایسی شخصیت ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے. دوست کیا دشمن تک جانتے ہیں کہ علی کیا ہیں، اور اسی علی کو خداوند عالم نے اپنے مخصوص گھر خانہ کعبہ میں پیدا کیا. مورخین کا کہنا ہے، خواہ علماء اہل سنت ہوں یا علماء اہل تشیع ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے پہلے اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ ایسی مقدس جگہ جسے خدا کا گھر قرار دیا ہو، اور جسے حضرت ابراہیم اور علیہ السلام نے پاک و پاکیزہ کیا ہو، باقاعدہ خداوند عالم نے اس کی طہارت کے لیے ابراہیم اور اسماعیل کو خطاب کر کے کہا ہو، وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ایسے پاک و پاکیزہ گھر میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت، ایسی فضیلت اور ایسی عظمت ہے کہ دنیا اس فضیلت اور اس عظمت تک نہیں پہنچ سکتی. خداوند عالم کا حضرت علی علیہ السلام کے اوپر ایک خاص کرم رہا ہے، خاص رحم رہا ہے. جب خداوند عالم نے اس دنیا کو خلق کرنا چاہا تو سب سے پہلے پیغمبر اسلام کا نور خلق کیا. لیکن پیغمبر کا نور تنہا نہ تھا، بلکہ نور محمدی اور نور علوی یہ دونوں ایک ساتھ اس دنیا میں خلق کیے گئے، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا کیا گیا ہوں، ایک نور سے خلق کیا گیا ہوں. یعنی نور ایک تھا. خداوند عالم نے اس نور کے جب دو حصے کیے، ایک محمد اور دوسرے علی، اور یہ نور اتنا عظیم نور تھا کہ خداوند عالم نے اس نور کو خلق کرنے کے بعد اسے مسجود ملائکہ قرار دیا. حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کا کیا کہنا؟ کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ فرشتوں کا استاد رہا ہو، لیکن خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد بنایا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی وہ ہیں کہ جس نے آدم سے لے کے خاتم تک سب کی نصرت کی، لیکن جتنے انبیاء تھے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی مدد کی علی علیہ السلام نے پوشیدہ طور پہ چھپ کر، اور میری مدد کی ظاہری طور پر. مولا علی نے خود فرمایا، نصرت الانبیاء سرا و نصرت المحمد جہرا. ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی مدد کی پوشیدہ طور پر، مگر پیغمبر کی مدد کی ظاہری طور پر. یہ وہ علی ہے جس کو خداوند عالم نے عصمت عطا کی، اسے معصوم قرار دیا، آیت تطہیر کو گواہ بنایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ علی ہے کہ جس کی محبت دنیا والوں کے لیے واجب قرار دی. قرآن مجید گواہی دے رہا ہے. تفاسیر پڑھیں، چاہے اہل سنت کی ہوں یا علماء اہل تشیع کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
جب قربا کی محبت کی بات کی گئی تو اس میں جہاں اور لوگوں کے نام پیش کیے گئے وہاں علی کا نام پیش کیا گیا کہ علی سے محبت واجب ہے، علی سے محبت واجب ہے۔ پیغمبر نے محبت کے اوپر زور بھی دیا، یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے، جو تم سے محبت کرے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے۔ وہ بغض کا کفر و نفاق، جو تم سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، عداوت رکھے، وہ کفر اور نفاق ہے۔ پیغمبر اسلام دنیا میں بہت سے لوگ تھے، خداوند عالم کسی اور کو بھی رسول اسلام کا جانشین بنا سکتا تھا، مگر جب جانشین بنانے کی باری آئی تو کسی اور کو جانشین نہیں بنایا، جانشین بنایا تو حضرت علی علیہ السلام کو بنایا۔ 1.25 لاکھ حاجی تھے، جس وقت غدیر کے میدان میں اعلان کیا جا رہا تھا، بڑے بڑے حاجی تھے، ایک سے ایک نمازی تھے، ایک سے ایک اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا صحابی مانتے تھے، کسی کو بھی رسول اللہ بنا سکتے تھے، حکم خدا ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے اس موقع پر ایسے مجمع میں اگر کسی کو رسول کا ناصر، مددگار اور جانشین بنایا تو صرف اور صرف علی کو بنایا۔ جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو خداوند عالم نے علی کے لہجے میں گفتگو کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو علم لدنی کا مالک بنایا، ایسا علم کہ علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں، علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اور مولا کائنات نے خود اس بات کا اعلان کیا مسجد کوفہ سے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ پیغمبر اسلام نے خود علی کے علم کے بارے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یا پیغمبر نے فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات نے اس علم کے حوالے سے فرمایا، زقلی رسول اللہ زقن زقا، پیغمبر نے مجھے علم اس طریقے سے بھرایا جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ بہت سے لوگ تھے، ایک سے ایک رئیس تھے، مالدار تھے، سب کچھ تھے، کسی کے ساتھ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہو سکتا تھا، شادی ہو سکتی تھی، لیکن یہ صحرا خداوند عالم نے علی کے سر باندھا کہ اگر فاطمہ کی شادی ہوگی تو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی، علی کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے فاطمہ کا اگر کوئی کفو ہے اس دنیا میں تو صرف علی ہے، اور علی کا کوئی کفو اس دنیا میں ہے تو صرف فاطمہ ہے۔ جب سورہ برات پہنچانے کی باری آئی، بہت سے لوگ تھے، کسی کو بھی بھیجا جا سکتا تھا سورہ برات کو پہنچانے کے لیے، اس لیے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر، شجاع، نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے۔ لیکن وہاں بھی جب سورہ برات کی تبلیغ کی باری آئی تو خداوند عالم نے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ یہ کام صرف علی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بہت سے کام خداوند عالم نے صرف علی علیہ السلام سے منسوب کیے، کسی اور سے نہیں۔ قرآن مجید علی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، نہ جانے کتنی آیتیں ایسی ہیں جو علی علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہیں۔ علماء اہل تسنن کا اس بات پر اتفاق ہے، علامہ علی فرماتے ہیں کہ علماء اہل تسنن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 85 آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ باقی علماء اہل تشیع نے تو 300 تک ذکر کیا ہے۔ اور ایسی آیتیں، آیت تطہیر جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، آیت مودت جو انہی اہل بیت اور انہی ہے پنجتن پاک اور علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، آیت مباہلہ
فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ انفسنا وانفسکم یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ علی ہیں. یہ آیت ولایت یہ برجستہ ترین آیتیں ہیں جو علی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. حالت رکوع میں اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. آئے بلغ یہ حضرت علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیت اکمال جہاں دین مکمل ہوا، جہاں نعمتیں تمام ہوئیں، وہ علی کی شان میں نازل ہوئی. علی کی وجہ سے یہ سب تمام ہوا، دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ خداوند عالم کی ذات تھی جس کے نزدیک علی اتنے محبوب تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ہر ایسے موقع پر جو سب سے اہم ہوتا تھا وہاں حضرت علی علیہ السلام کی ذات نظر آتی تھی. حضرت علی علیہ السلام کو اس منصب اور اس مقام پر فائز کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب خدا کی نظر میں علی ایسے باعظمت تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی خدا کا، خدا کے دین کا، خدا کے قرآن کا ہر لحاظ سے پاس و لحاظ رکھا، ہر لحاظ سے خیال کیا. پوری زندگی خدا کی ذات، توحید، رسالت، قرآن، اسلام اس کے اوپر صرف کر دی. کبھی اپنی جان کی فکر نہیں کی، کبھی کسی اور چیز کا خیال نہیں کیا، کبھی کسی اور چیز کو خاطر میں نہیں لائے. ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام دین اور اسلام کے لیے تیار اور آمادہ رہتے تھے. اسلام پر واقعاً آج دنیا جو علی علیہ السلام سے دور بھاگ رہی ہے، علی سے نفرت کر رہی ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک وقت تھا کوئی ایسا ولی ہو جو علی کے بغیر بنا ہو، کوئی ایسا صوفی ہو جہاں علی نہ ہو، کوئی ایسی مزار، کوئی ایسی درگاہ اس دنیا میں ہے جس کا تعلق علی سے نہ ہو. ہم جاتے ہیں ان درگاہوں پہ، ان مزاروں پہ، سب کچھ کرتے ہیں، مگر جن کی وجہ سے یہ ہے ہم اصل کو بھول جاتے ہیں، اصل کو فراموش کر دیتے ہیں. آج عالم یہ ہے کہ شیعوں کی عداوت میں، شیعوں کی دشمنی کی وجہ سے ہم جو اللہ کا سب سے محبوب ترین انسان ذات علی ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا. ایک زمانہ تھا جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو شروع کا نام کچھ بھی ہو لیکن اس کے آگے جو ہے علی لگایا جاتا تھا، رحمت علی، برکت علی، شوکت علی. مگر آج اس علی سے اتنی، شیعوں کی وجہ سے اتنی عداوت ہو گئی ہے کہ علی کے نام سے نفرت کرنے لگے ہیں. کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے علاوہ اس دنیا میں ہے کیا؟ علی سے ہٹ کے ملنے والا کیا ہے جو آج انسان علی کو چھوڑ کے وہ چاہ رہا ہے کہ میں سب کچھ حاصل کر لوں گا، سب کچھ کر لوں گا؟ جس اسلام کو مان رہے ہو، جس اسلام کو تسلیم کر رہے ہو، جس کی وجہ سے آج مسلمان بنے ہو، جو تمہارے نام پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے مسلمان کا، یہ علی کا صدقہ ہے، یہ علی کی اولاد کا صدقہ ہے، ورنہ مسلمان کہلانے کے لائق نہ رہ جاتے. اسلام پر علی کے بڑے احسانات ہیں، اتنے احسانات کہ اگر کوئی اسے گننا چاہے تو واقعا گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. ایک بڑی طویل فہرست ہے. ایسے ایسے موقعوں پر اسلام پر احسان کیا ہے کہ واقعا کوئی ایسا ناصر و مددگار اس وقت تھا ہی نہیں. اور علی نے اگر نصرت کا وعدہ نہ کیا ہوتا، اسلام کی مدد نہ کی ہوتی تو آج جو اسلام نظر آ رہا ہے وہ اسلام نہ ہوتا. سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں
पैगंबर इस्लाम जब खड़े होके नुसरत के लिए कह रहे थे, कौन है तुम में जो मेरी नुसरत करेगा? मैं दीन ले आया हूं, मैं दुनिया में हमारे पास है, आखिरत हमारे पास है, तुम में से कौन ऐसा है जो मेरी नुसरत करेगा? कौन है जो मदद करेगा? कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, कोई इस्लाम की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, कोई इस्लाम को पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। एक 10 साल का बच्चा जो उसी दावत ज़ुल-अशीरा में मौजूद था, खड़ा हुआ, अना नासरुन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। आप जो कुछ कहना चाहें कहें, जो कुछ करना चाहें करें। अगर ये अली की जात ना होती, शुरू ही में अगर रसूल के हौसले पस्त हो गए होते, अगर उनकी हिम्मत जवाब दे गई होती, कोई आपको नासिर व मददगार अगर न मिलता, ये इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता, इस्लाम आज हमारे पास होता। ये अली की जुर्रत थी, ये अली की हिम्मत थी, जिसने इस अहम मौके पर, मैं खास चीजें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, दावत ज़ुल-अशीरा बहुत अहम मौका था, ऐसे मौके पे नुसरत की सख्त जरूरत थी। अली की जात खड़ी हुई, मैं मदद करूंगा, और वाकई नुसरत को जो वादा किया था, हक अदा कर दिया नुसरत का। इस्लाम का बोलबाला हो गया, इस्लाम का डंका बजा दिया अली अलैहिस्सलाम ने, रसूल की नुसरत और मदद करके। वरना कोई इस्लाम की मदद करने वाला नहीं था, तनहा था रसूल, क्या करता। दूसरा एहसान जो हजरत अली अलैहिस्सलाम का इस इस्लाम के ऊपर है, शब हिजरत जब रसूल और इस्लाम को खत्म करना चाह रहे, जाहिर है जब रसूल ही नहीं रहेगा तो इस्लाम कहां से रहेगा, लिहाजा इस रसूल को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम के इस चिराग को गुल कर दिया जाए, इस्लाम खुद ब खुद तारीख हो जाएगा, इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। रसूल के कत्ल की साजिशें हुई, घेरा गया रसूल अल्लाह का घर। ऐसे आलम में खुदावंद आलम ने हुक्म दिया कि ऐ रसूल, तुम अपने बिस्तर पर अली को सुला दो। अगर अली न सोते, क्या रसूल बच के जा सकते थे? ये तो इस फरेब और इस धोखे में रहे कि कोई घर में है, सो रहा है, तब जाके रसूल अल्लाह की जान बची, रिसालत को बचाया, इस्लाम को बचाया। ऐसे मौके पे अगर शब हिजरत बिस्तर रसूल पे सो के पैगंबर की जान न बचाई होती तो इस्लाम का क्या हशर होता। ये कितना बड़ा एहसान है इस्लाम के ऊपर, मुसलमान फरामोश कर चुके हैं कि अली ने किया क्या, अली ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया, बताइए करके किसी ने ऐसा किया हो। फिर उसके बाद जब जंगें शुरू हुई हैं, सबसे पहली जंग हुई जो जंग बद्र। कितने लोग थे? 313 पैगंबर के साथ। वहां कितने लोग थे? 1300। जहां 313, कहां जो है 1300। यहां इनके पास असलहा नहीं, इनके पास सामान नहीं, इनके पास घोड़े नहीं, इनके पास ऊंट नहीं, उधर सब कुछ मौजूद है। किस बेस पे लड़ेंगे? ये 1300 लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन क्या कहना पैगंबर का और क्या कहना अली की जात का। थे 313, लेकिन वो जुर्रत और बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया कि इन 313 ने 1300 लोगों को धूल चटा दी और इस्लाम के परचम को बुलंद किया। कैसे कैसे लोगों को कत्ल किया कि कुफ्फार और मुशरिकीन में एक तहलका मच गया था कि इन 313 के अंदर इतनी कुव्वत, इतनी ताकत कहां से आ गई कि हमारे बड़े बड़े पहलवानों को कत्ल कर दिया। अगर अली के अंदर ये जुर्रत ना होती, ये हिम्मत ना होती, मैदान में अगर आगे ना होते, बढ़ बढ़ के हमला न किए होते, दुश्मनों को तहे तेग न किया होता, तो क्या इस्लाम बच सकता था?
سب قتل کر دیے گئے ہوتے, سب مار دیے گئے ہوتے. جب کوئی نہ ہوتا تو پھر اسلام کا نام کون لیتا؟ اس کے بعد جو جنگ ہوئی, جنگ احد, کیسی جنگ تھی یہ؟ بڑی خطرناک جنگ تھی, جہاں رسول کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی. مسلمان ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. پیغمبر بلا رہا تھا, کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میری نصرت کرو, میری مدد کرو. لیکن سب بھاگ گئے تھے. احد کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے فخر کر رہے تھے. تاریخ میں جملے لکھے ہیں کہ میں پہاڑیوں پہ اس طریقے سے اچک رہا تھا جیسے پہاڑی بکریاں. اگر علی میں ایسی حالت میں اور ایسی صورت میں رسول اللہ کی مدد نہ کی ہوتی, اگر رسول کو نہ بچایا ہوتا, رسول کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے, رسول زخمی ہو چکے تھے, رسول کی جان خطرے میں پڑی ہوئی تھی. وہ علی تھے جو پیغمبر کا طواف کر رہے تھے اور پیغمبر کو دشمن کی تلواروں سے, نیزوں سے بچا رہے تھے, اور پیغمبر کو بچایا اور بچا کے دشمنوں کے درمیان اٹھا کے کہا, دیکھو تم لوگ کہہ رہے ہو محمد مر گئے, ختم ہو گئے. محمد مرے نہیں, محمد زندہ ہے. آؤ, تم کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ یہ تمہارے درمیان جو افواہ پھیلائی گئی, یہ افواہ غلط ہے. پیغمبر شہید نہیں ہوئے, پیغمبر زندہ ہیں. آؤ پیغمبر کی نصرت کرو, آؤ پیغمبر کی مدد کرو. جنگ احد میں رسول کی جان بچائی, اسلام کی عزت بچائی, اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا. یہ وہ جنگیں تھیں جو بڑی عظیم جنگیں تھیں. ان تمام جنگوں کے بعد بہت سے لوگ سب پریشان ہو گئے تھے, کیا کریں, کیسے اسلام کو شکست دیں اور رسول کو قتل کریں اور علی کو قتل کریں. لہٰذا ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ سب کے سب ایک ہو کر جنگ کریں. اسی لیے جنگ خندق, جسے کہتے ہیں جنگ احزاب. احزاب یعنی حزب کی جمع. حزب کہتے ہیں گروہ کو, احزاب بہت سے گروہ, بہت سے گروہ, کہ سب کے سب جمع ہوں اور جمع ہو کے حملہ کریں اور اسلام کا خاتمہ کر دیں, رسول اور علی کا خاتمہ کر دیں. ایسے موقع پر جو ان لوگوں نے ایک نامی گرامی پہلوان کو اپنی طرف بلایا تھا, وہ تھا عمرو ابن عبدود. بہت بڑا پہلوان تھا, اس کے پاس بہت قوت تھی. جب جنگ کے موقع پر اس کی ڈھال ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی, اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا تھا, ڈھال بنا لیتا تھا. اتنا بہادر تھا, اتنا شجاع تھا, اس کو لے کے آئے. اور ظاہر جب اتنا بہادر ہوگا تو اس کے اندر پھر جو بات ہوگی, جو اس کا روب ہوگا, دبدبا ہوگا, گفتگو ہوگی, کچھ اور ہوگی. آتے اس نے چیلنج کیا, ہے تمہارے خیمے میں کوئی, ہے تمہارے لشکر میں کوئی, ہے اسلام کے دامن میں کوئی ایسا جو آئے مجھ سے مقابلہ کرے؟ پورے اسلام کو چیلنج کر رہا تھا. اب پیغمبر پریشان, کیا کریں, چیلنج کر رہا ہے, اسلام کو چیلنج کر رہا ہے کوئی ایسا تمہارے پاس جسے ہمارے مقابلے میں بھیجو. پیغمبر ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, کون ہے اس میں, کون جائے گا اس کے مقابلے میں جو اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے, کون دین کو بچائے گا, کون اسلام کی عزت کو بچائے گا. ایک مرتبہ پیغمبر سب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا. بڑا عجیب موقع تھا, اسلام خطرے میں تھا, پیغمبر کی جان خطرے میں تھی, احزاب جمع تھے, پورے ایک ساتھ جمع ہو کے آئے تھے. کون ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے سب کے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے, پرندے بیٹھے ہوئے, سر جھکائے, پن ڈراپ, خاموش. ایک مرتبہ آواز دی, 2 مرتبہ آواز دی, 3 مرتبہ آواز دی, لیکن جب بھی آواز دی کون اس کتے کے مقابلے میں جائے گا,
کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، صرف علی کی ذات تھی جو کھڑے ہو کے یہ کہتی تھی یا رسول اللہ میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ جب حجت کر کے دیکھ لیا تمام ہو گئی، کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، تو حضرت علی علیہ السلام کہا جاؤ، برز الایمان کفر الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ عجیب و غریب چیلنج تھا۔ حضرت علی علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد عمرو ابن عبدود جو اتنا بڑا چیلنج کر رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں اسے تحقیق کیا اور اس کے سر کو لے کے غرور کے ساتھ خیمے کی طرف لے کے چلے آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے جب عمرو ابن عبدود کے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ فخر کے ساتھ کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ اتنی عظیم حدیث ارشاد فرمائے، ایک ضربت زندگی کی، کتنے کارنامے علی نے انجام دیے۔ جب ایک ضربت کا یہ عالم ہے تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کس نے اسلام کی نصرت کی؟ کس نے اسلام کی عزت کو بچایا؟ علی کی ذات نے۔ جنگ خیبر بہت عظیم جنگ تھی، 40 دن تک 39 دن تک لوگ آتے رہے۔ کیا اسلام کی عزت داؤں پہ نہیں تھی؟ اسلام کی عزت خطرے میں نہیں تھی؟ اسلام کو لوگ الٹا سیدھا نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو آگے مقابلہ کرے مرحو انتر کا؟ اس وقت بھی جب کوئی علی کی جو خیبر میں کوئی ایسا نہ تھا جو خیبر کو فتح کرتا، حالانکہ علی علیہ السلام اس وقت نہیں تھے، مدینے میں تھے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو پیغمبر نے یہی کہا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا، فرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ وہ کون سی ذات تھی؟ وہ ذات علی تھی۔ علی علیہ السلام گئے، جو کام 39 دن تک لوگ نہ کر پائے وہ علی علیہ السلام نے ایک دن میں کر دکھایا۔ مرحب انتر جیسے پہلوان کو قتل کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ کیا اسلام کو یہ فتح نہیں عطا کی گئی؟ کیا اسلام کو عزت نہیں عطا کی؟ کیا اسلام پر یہ علی کا احسان نہیں رہا؟ بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔ اور سب سے بڑا احسان تو یہ ہے، سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ علی جیسی قوت اور طاقت کا مالک، علی جیسی صلاحیت کس کے پاس ہوگی؟ سب کچھ ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کی جب شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی، مگر ایسے ایسے حالات پیش آئے، لوگ مجبور کرتے رہے کہ علی تلوار اٹھائیں، علی تلوار اٹھائیں، تاکہ اسلام کی توہین کی جائے اور اسلام کا نام خراب ہو۔ لیکن علی علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کی، تلوار نہیں اٹھائی۔ 25 سال تک میرا مولا خاموش رہا، اور خاموش رہ کے دین اسلام کے پرچم کو اتنا بلند کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو علی کے احسانات کو اگر گنایا جائے تو اتنے احسانات ہیں کہ واقعی میں گنا نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ دنیا والے علی کو پہچانے، علی کی شخصیت کو پہچانے۔ آج اسی علی کی ولادت کی تاریخ ہے جو عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے اس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ اس کا کوئی مثل ہے۔ لہذا اگر ہم ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ان کی فضیلتوں کو دیکھیں، ان کے علم کو دیکھیں، ان کی شجاعت اور بہادری کے دیکھیں، ان کی عبادت اور اطاعت کو دیکھیں، ان کی سخاوت کی زندگی کو دیکھیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم ان زندگی سے سبق لیں، اسے سیکھیں اور سیکھ کے اپنی زندگی میں اس کو لے آئیں، تاکہ جس طریقے سے میرے مولا علی اس دنیا میں جب تک رہے ایک عزت کی زندگی جیتے رہے، اسی طریقے سے ہم بھی ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک عزت کی زندگی جئیں اور لوگوں کو عزت کی زندگی جینے کی دعوت دیں۔ خدا بند عالم حضرت علی علیہ السلام کی اس ولادت کے صدقے میں
तमाम मोमिनीन की मुश्किलात परेशानियाँ जितनी भी हैं सब बरतरफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मौला मुझे दो सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, ढलते सूरज को तुमने उभारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, तुम ही मुश्किल कुशाए जहां, तुम ही मौला कोनो मकान हो, अनबिया ने भी तुमको पुकारा, अनबिया ने भी तुमको पुकारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, मेरी कश्ती भंवर में फंसी है, दुश्मनों के लबों पर हंसी है, कर दो नजदीक हमसे किनारा, कर दो नजदीक हमसे किनारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, मेरे मौला मुझे दो सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, गर्दिशों में मुक़द्दर है मेरा, क्या करूं चार सू है अंधेरा, तुम जो चाहो तो चमके सितारा, तुम जो चाहो तो चमके सितारा, मैंने थामा है दामन
بہر عباس بازو کو تھامو، مشکلوں سے ہمیں تم بچا لو، تیرے در پہ سرخم ہمارا، تیرے در پہ سرخم ہمارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، تم کو مولا حسن کی دہائی، سرور پہ کفن کی دہائی، سن لو فریاد میری خدا را، سن لو فریاد میری خدا را، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، واسطہ برینو جوان کا، واسطہ 6 مہینے کی جان کا، کر دو رحمت کا بس ایک اشارہ، کر دو رحمت کا بس ایک اشارہ، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، اپنی کرمان پر رحم کھاؤ، اپنے جلال پر رحم کھاؤ، اپنے شیعوں پر رحم کھاؤ، جلد روزے پہ مولا ہر بلا لو، مل کے درد کے سب پھر تمہارا، مل کے درد کے پھر سب تمہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، میرے مولا مجھے دو سہارا،
تمہارا میں نے تھاما ہے دامن تمہارا. السلام علیکم. دعائے فرج present the Al-Karim channel from the Islamic Republic of Iran. Allahumma kulli waliyika Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا